یہ مہینہ اول تو یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرے یہ کہ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ثبوت ملتا ہے۔ زمین پر گزرے ہوئے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بہت بڑا بادشاہ جو ظالم تھا، جابر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم و جبر کو توڑ دیا اور حق کو غالب کیا۔ یہ تاریخ اس کے ساتھ جڑی، آگے ہم اس پر آئیں گے۔ یہ دن عاشورہ کا دن نہ صرف یہ کہ مدینہ میں یہود مانتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی عربوں میں یہ دن مانا جاتا تھا۔ عرب اس دن کو مانتے تھے، قریش اس کو مانتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ۔ ایک ایک کر کے ہم اس دن کے بارے میں کئی باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ کیا عاشورہ کون سے دن کو، عاشورہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ عاشورہ عشر سے ہے، عشرہ عربی میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عاشورہ 10ویں دن کو کہتے ہیں۔ اصل میں عاشورہ کا لفظ رات سے جڑا ہوتا ہے، لیکن علماء نے کہا کہ یہ 10ویں دن کو کیونکہ رات پہلے آتی ہے، 10ویں رات کے بعد کا دن، 10ویں رات کے بعد کا دن اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عاشورہ کا دن، اس دن میں قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے۔ جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی قریش اس دن کو جانتے تھے اور مانتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ عاشورہ کا روزہ مکہ میں جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس دن ایک اور واقعہ قریش اور عرب میں ہوا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، فرماتی ہیں کانوا یصومون عاشورہ قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الحج میں۔ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے رکھا جاتا تھا، اور یہ وہ دن تھا جس دن کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ یعنی عرب میں، قریش میں یہ دن مانا جاتا تھا۔ اس دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور کعبے کا غلاف تبدیل کرتے تھے، اس کو غلاف چڑھاتے تھے۔ تو عربوں میں واقعی یہ دن معروف تھا۔ اور اس میں ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانۂ جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں یہاں تفصیل نہیں ہے کہ جاہلیت میں آپ رکھتے تھے یا اسلام کی حالت میں آپ رکھتے تھے، یعنی اس زمانے میں رکھتے تھے نبی بننے سے پہلے یا بعد میں آپ نے رکھا، لیکن یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش اس کو جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابن حجر وغیرہ نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ آپ یعنی اس زمانے میں بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب میں عام طور سے یہ معلوم تھا کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔